السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ میرے پاکستانی بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں نے ابھی ایک شعر کا جو مصرع پڑھا ہے وہ آج کے ہمارے یوم آزادی کی وجہ سے مجھے یاد آیا۔ اگر آج ہمارا ماتھا اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہے اور فخر سے ہمارا سر بلند ہے، تو اس میں ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور ان کے دیگر عظیم ساتھیوں کی شبانہ روز کاوشوں سے حاصل کردہ ہمارا یہ ملک پاکستان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی سیاسی رہنما نے محض اپنے دلائل کے زور سے ایک اتنا عظیم ملک حاصل کر لیا ہو۔ یہ علامہ اقبال کی دور رس نگاہ تھی جس نے بھانپ لیا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک اقلیت کی حیثیت سے رہنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کے ہندو سیاسی لیڈر، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ہندو سیاسی لیڈر کس قدر تنگ نظر اور حاسد تھے۔ وہ اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں نے ان پر 650 سال حکومت کی تھی اور اب ان کے نزدیک مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ایک یہ نادر موقع تھا۔ ادھر دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ طرابلس، جس کو آج آپ لوگ لیبیا کہتے ہیں، میں مسلمانوں کے جھنڈے سرنگوں ہوئے اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، جس پر بر صغیر کے مسلمان تڑپ اٹھے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، اسی درد کا اظہار مولانا حالی نے کچھ اس طرح کیا۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور پھر مولانا حالی نے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناجات کرتے ہوئے یہ نہایت درد انگیز اور رقت آمیز اشعار کہے: اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ پھر کیا تھا، رب عظیم کو مسلمانان ہند کی حالت زار پر ترس آ گیا۔ علامہ اقبال کے حساس دل سے نکلی ہوئی آہوں نے اور امت مسلمہ کے قلب سے نکلی ہوئی مخلصانہ دعاؤں کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شکل میں ایک عظیم رہنما کی قیادت نصیب ہوئی، جو گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان تھے، جن کے اصول اٹل تھے، جن کے قدم غیر متزلزل تھے، اور جو اپنے ساتھیوں اور اپنے مخالفوں کی شناخت میں ید طولہ رکھتے تھے۔ گاندھی اور نہرو بر صغیر ہند کے ہندوؤں کے ایسے لیڈر تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، لیکن قائد اعظم کی سیاست ان سے بالکل مختلف تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے کہ قائد اعظم کے لیے ان کا وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً قائد اعظم نے گاندھی کی اس پالیسی کے خلاف کہ جلوس نکالا جائے، ایک جلسہ عام میں یہ کہا کہ جس چیز کو گاندھی جی انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انگریز حکومت کے خلاف ایک جلوس نکالا جائے اور پھر پولیس لاٹھی چارج کے نیچے بکری کی طرح بیٹھا جائے اور پھر جیل یاترا کی جائے۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں ان ہندو لیڈروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آزادی کے لیے قربانی کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنی چھاتی پر بندوق کی گولی سہوں گا۔ نہرو کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ناقابل تصحیح شخص ہے، انکریجبل، یعنی کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ نہرو کے متعلق انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کے 14 پوائنٹس
جن کو 14 نکات کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے بر صغیر کے ہندو اور مسلمان اپنے اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے تھے، کو نہرو نے مسترد کر دیا تھا۔ اس وقت قائد اعظم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے باعزت زندگی گزارنا ناممکن ہوگا۔ جو قربانیاں پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دیں، آج بھی ان کی وجہ سے اقوام عالم میں ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یقیناً یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے خواب کو حقیقت کا روپ عطا کرنے والے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک 1366 ہجری 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس بڑی عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا تھا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کی قدر کی ہے یا کہ نہیں؟ اس کی قدر اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کیا وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے؟ قائد اعظم کے ذہن میں اس ملک کے حصول کا جو نقشہ تھا، اس کی تصویر پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے یوں کھینچی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وفات بتاریخ 11 ستمبر 1948 سے 2-3 دن پہلے ان سے یوں فرمایا، تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، روزنامہ جنگ، 11 ستمبر 1988۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نہ صرف نا امید ہو جاتے ہیں بلکہ نا امیدی پھیلانے میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ اگر اس تفصیل میں جائیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا تو یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے کافی کچھ حاصل کیا ہے۔ اگرچہ ہم نے اپنے دینی اصولوں اور اپنے عظیم قائد کی عطا کردہ رہنمائی کو پس پشت ڈال کر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے بعض صاحبان اقتدار نے جن پر کہ قوم نے ان کی بڑی بڑی غلطیوں سے بھی درگزر کیا اور انہیں بار بار موقع دیا کہ وہ ملک کی حالت سدھاریں اور اس میں خلافت راشدہ کا دور ثانی لائیں، انہوں نے قوم کو بہت مایوس کیا اور وہ ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ بیٹھے۔ خلافت راشدہ میں کیا تھا؟ انسان کی قدر میں پھر کہتا ہوں انسان کی قدر، نہ صرف مسلمان کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب تو یہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ جب آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوں تو آپ نے انصاف کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ انصاف چاہنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چند لوگوں میں ارتکاز دولت تو نہیں ہو رہا اور وہ جائیدادوں پہ جائیدادیں تو نہیں بنا رہے، جبکہ ملکی آبادی کی اکثریت 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہی ہے۔ بعض لوگ جو سرکاری خرچوں پر یعنی قوم کا پیسہ خرچ کر کے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے بھی غیر ملکی شفا خانوں میں علاج کرائیں اور بعض کو پیناڈول کی گولی بھی میسر نہ ہو، لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ معاملات ایسے نہیں کہ جن کو درست نہ کیا جا سکے۔ صرف احساس فرض اور احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے سے یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اپنے رہنماؤں کو منتخب کرتے وقت ہوش مندی سے کام لیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ملک نے کتنی ترقی کی ہے تو میں بجا طور پر یہ
کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بننے کے 10-15 سال کے اندر ہی ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا کے دیگر ممالک پاکستان کی ترقی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے 5 ایئر پلان کو پیش نظر رکھ کر ان اصولوں پر اپنے ملک کو قابل رشک بنا دیا۔ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے بعد آزاد ہونے والے ملکوں میں سے کتنے ملک آج ایٹمی طاقت ہیں اور جن کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ آئیے ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمارے ملک کو مستحکم فرمائے اور اسے تا قیامت قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔